السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہلتے ہی نہیں ہیں، کوئی لفظ ان کے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے، بس وہ قرآن مجید کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی منہ سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، نہ لفظ نکل رہے ہوتے ہیں، بغیر ہونٹ ہلائے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کا قرآن پڑھنا مانا جائے گا؟ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے لفظ سمجھ بھی نہیں آتے وہ کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اس ٹائپ سے پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت ساری خواتین بھی اسی ٹائپ سے قرآن پڑھتی ہیں، اس ٹائپ سے میں نے دیکھا ہے، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا پڑھ رہی ہیں، انہیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا وہ کیا پڑھ رہی ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اسی ٹائپ سے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن تو ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن اسپیڈ سے بہت پڑھتے ہیں، لفظ ان کے کٹتے ہیں، چبھتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں کتنی اسپیڈ سے پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے یہ آج آپ لوگ سمجھ لیں۔ رمضان المبارک میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ ویسے تو یہ بات مجھے پہلے بتانا چاہیے تھی لیکن ابھی ذہن میں آئی تو میں بھی بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی بغیر ہونٹ ہلائے، بغیر لفظ نکالے منہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ انگلی پھیرتے چلے جاتے ہیں یا پھر ویسے ہی بس یوں نظریں ان کی ادھر سے ادھر یوں چلتی رہتی ہیں، نظریں بس یوں گردن ہلتی رہے گی، ہونٹ ہلیں گے نہیں، کوئی لفظ نکلے گا نہیں، تو پھر یہ قرآن مجید کو دیکھنا ہوا، قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہوا۔ قرآن مجید پڑھنا جب کہلاتا ہے جب ہمارے منہ سے لفظ نکلیں قرآن کے، جب ہمارے منہ سے آواز نکلے، قرآن مجید کے لفظوں کی ادائیگی ہمارے منہ سے ہو، تب تو یہ پڑھنا کہا جائے گا، ورنہ پھر وہ دل میں سوچنا کہا جائے گا یا پھر وہ دیکھنا کہا جائے گا، پڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ تلاوت کہتے ہی اس کو ہیں کہ زبان سے ہمارے لفظوں کی ادائیگی ہو، تلاوت پڑھنا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ حضرات جو قرآن شریف کو صرف دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں پڑھتے ہیں تو پھر ان کو قرآن مجید دیکھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ اسی لیے جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے ہم ہولے کر رہے ہوں لیکن ہمارے ہونٹ ہلنا چاہیے، زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہونا چاہیے، ہمارے منہ سے لفظ نکلیں، بھلے سے آواز نہ نکلے، ہم ہولے پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ سے الحمدللہ رب العالمین، لیکن لفظ تو نکلے ہماری زبان سے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن شریف تو پڑھتے ہیں لیکن لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، ہلکے بھی پڑھتے ہیں وہ تب بھی اس ٹائپ سے ہی کرتے ہیں، وہ ہی ٹائپ سے آواز نکلتی رہتی ہے، بس ایک ہی سر نکلتا ہے ان کا۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے لفظوں کو نکالیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ والعصر پڑھ رہے ہیں تو آپ ہولے بھی پڑھیں تب بھی لفظ کلیئر نکلے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اس ٹائپ سے آپ پڑھیں، لیکن اس کو آپ ایسے ہی پڑھیں کہ بس ایک ہی سر کی آواز نکل رہی ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، لفظوں کی ادائیگی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید اچھے سے پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ اسپیڈ سے بہت پڑھتے ہیں اور ان کے لفظ کٹتے ہیں، چپتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے جو قرآن مجید کو گڑبڑ کر کے پڑھتے ہیں، چبا کے پڑھتے ہیں، لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں اور لفظ کٹیں گے بھی نہیں، چبیں گے بھی نہیں، تو آپ خوب اسپیڈ سے پڑھیں، نو پرابلم ہے نا۔ اور اگر آپ آہستہ سے پڑھتے ہیں تب تو ٹھیک پڑھتے ہیں، مطلب نارمل اسپیڈ سے پڑھتے ہیں تب تو ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اسپیڈ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے میں تو لفظ کٹنے لگتے ہیں، تو پھر آپ اسپیڈ سے نہ پڑھیں۔ تو ہر شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ وہ قرآن مجید اچھا کب پڑھ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اسپیڈ سے پڑھتے ہیں پھر بھی قرآن اچھا پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اسپیڈ سے اچھا نہیں پڑھ پاتے لیکن جب وہ بیچ کی رفتار سے پڑھتے ہیں، درمیانی رفتار سے پڑھتے ہیں تو بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنے حساب سے پڑھیں، تو جو جس حساب سے اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو وہ اسی حساب سے پڑھے۔ قرآن مجید زیادہ کے چکر میں نہ لگیں کہ زیادہ ہو جائیں، لگیں اچھی بات ہے لیکن قرآن مجید پڑھنے میں گڑبڑی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر اچھے طرح سے پارے 2 پڑھیں گے 2 گھنٹے میں تو آپ اچھے طرح سے ہی 2 پارے پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ 2 گھنٹے میں 3 پارے پڑھیں 4 پارے پڑھیں لیکن آپ اچھے طرح سے نہ پڑھیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت اچھی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، چاہے ہمیں وقت زیادہ لگے، چاہے ہمارے قرآن کم ہو، چاہے ہم کم پارے پڑھ پائیں، لیکن لفظوں کی ادائیگی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 طرح سے قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب قرآن شریف ہم لوگ پڑھیں تو اس کی طرف ہماری توجہ رہنا چاہیے کہ قرآن اچھا ہم پڑھیں، نہ کہ زیادہ۔ آپ اچھا پڑھیں لیکن کم پڑھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ تو زیادہ رہیں لیکن اچھے سے نہیں پڑھ رہے، تو پھر بیکار ہے ایسا پڑھنا۔ اسی لیے ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ آپ کس ٹائپ سے اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں. جو اسپیڈ سے پڑھ سکتا ہے اچھا تو وہ اسپیڈ سے بھی اس کو اجازت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو درمیانی رفتار سے پڑھا کرتے تھے, ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے. اسی لیے قرآن شریف کو ہمیں ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے. اس کلپ کو شیئر بھی کریں, دوسروں تک پہنچائیں, کیونکہ ابھی 10 روزے باقی ہیں, لیلۃ القدر باقی ہیں, تاکہ یہ کلپ پہنچے اور ہم لوگ یہ جو باقی روزے باقی ہیں, رمضان باقی ہیں, اس میں ہم خوب اچھے سے تلاوت کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.